Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the second in the series of our Quranic exegesis and tafsir. My lecturer and ustad today is Maulana Imamuddin Saidi Saab, who is going to continue with our series today on Surah Fatiha. As all of you know, Surah Fatiha is the first in the Meccan surahs, and it is sometimes referred to as the al Kitab in the sense that it has the khulasa of the Quran, and it has three parts. So the first part pertains to God Himself. The second part to the relationship between God and us humans, and the third pertains to human nature itself. It is a very popular surah in the sense that it is recited on many occasions, from beginnings to births, funerals, and anything that pertains to a transition from one state to the other. Maulana Sahab, Bismillah. الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ سامعین اور ناظرین، سورہ فاتحہ کی عرفانی و کلامی تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہماری دوسری نشست ہے، اور اس سے قبل ہم نے علم تفسیر کے مناہج اور اس کے اسالیب پر ایک مختصر سی گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کیا تھا. اس صورت کا تعارف اور اس صورت کے اسماء، القاب بہت سارے. جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اس کو لوگ محبتاً کہیں یا عقیدتاً کہیں، اس کے بہت سارے نام سے اس کو پکارتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، چونکہ یہ ام القرآن، شافیہ، کافیہ اور نہ جانے اس کے کیا کیا اسما ہیں جو مختلف روایتوں میں وارد ہیں. یہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کے اندر جن مطالب، جن معانی اور جن مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، ان مقاصد کی تفصیل کا اجمال سورہ فاتحہ، یعنی پورے قرآن کو ایک طرف اس جہت سے دیکھا جائے کہ یہ تفصیل ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، یہ ایک وضاحتی اور کھلے لفظوں میں اس کی مختلف تعبیرات ہیں، اور سورہ فاتحہ اس کا اجمال ہے، اس کی سمری ہے. تو جن باتوں کو پورے قرآن میں مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب سے بیان کیا گیا، انہی باتوں کو اجمال میں سورہ فاتحہ میں سمیٹ دیا. یہ اجمالی مقاصد دین کو بیان کرنے والا سورت ہے، اور پورا قرآن اس کی تفصیل ہے. اس لیے اسے دیباجۃ القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا دیباج. تو اس صورت کے اندر وہ تمام اصول، وہ تمام بنیادی چیز اجمالی طور سے آ گئی ہیں، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اور خود قرآن کے قاری کے لیے جو قرآن کی مرادوں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے مطالب اور اس کے مقاصد
کی فہم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ صورت ایک خلاصے کے طور پہ ہے، نچوڑ کے طور پہ۔ دیکھیے اس صورت کا میں پہلے ایک صورت کسے کہتے ہیں اس کو بھی میں واضح کر دوں۔ صورت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ صورت اس مجموعے آیات کو کہتے ہیں، آیات کے مجموعے کو جس کی ایک ابتدا ہو اور اس کی ایک انتہا، یعنی اس کا کوئی آغاز ہو، بگننگ ہو، اور اس کا ایک اینڈ ہو، اور اس کی کم سے کم جو آیتوں کے حساب سے تعداد ہے وہ ہے 3۔ یعنی سورت کے لیے کسی پر ہم سورت کا اطلاق اس وقت کریں گے جب اس میں کم سے کم 3 آیت، تو آپ سب سے چھوٹی سورت آپ لے لیں قرآن کریم کی تو وہ بھی دیکھیں گے آپ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 3 سے کم یعنی 2 آیت کو سورت کہہ ہی نہیں سکتے، 2 آیتوں کے مجموعے، کم سے کم اس کی جو مقدار ہے وہ 3 آیت، سورت کے لیے 3 آیتوں کا مجموعہ ہونا ضروری۔ سمجھ۔ اس صورت کے بارے میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا لکھا رہتا ہے قرآن کے ابتدائی میں، سورت کے آغازی میں سورت مکیہ، سورت مدنیہ، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، اس طرح سے ہر سورت کے تعارف میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی کا ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا معنی مطلب کیا ہے، تو اس حوالے سے بتا دوں کہ مکی اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے 3 طرح کے، اگر ان کو سمیٹ دیا جائے تو 3 اقوال میں سمٹ جائیں گے، یعنی 3 طرح کی ڈیفینیشن آئی ہے، اس کی تعریف اور اس کی اصطلاحی معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ مکی اس صورت کو کہتے ہیں، بعض نے کہا جو مکہ میں نازل ہوا، وہ قبل ہجرت ہو یا بعد ہجرت۔ مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوا، وہ قبل ہجرت ہو یا بعد ہجرت۔ اس طرح کی ایک اور تعریف آئی، لیکن سب سے جامع، اور چونکہ وقت نہیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں، چونکہ مختلف اقوال اور آرا کو بیان کرنے کے بعد اس میں تطبیق اور اس کے درمیان جو ہے نا ایک مناسبت، مطابقت بھی دکھانی پڑتی ہے، تو میں مختصر لفظوں میں یہ کہوں کہ سب سے بہترین تعریف جس پر علماء نے اعتماد کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو قبل ہجرت نازل، ہجرت سے قبل، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے اور مدینہ میں پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے قبل جو بھی صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو رہی یا مکہ کے ارد گرد کسی اور جگہ پہ نازل، یا آپ کہیں سفر میں ہیں وہاں نازل ہو رہی، پہاڑ پہ ہے نازل ہو رہی، نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ قبل ہجرت نازل۔ مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو بعد ہجرت نازل۔ تو اس میں مکان کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ وہ پیریڈ کی تخصیص، پیریڈ کی تحدید ہے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتیں ہیں، چاہے وہ کسی جگہ پہ نازل ہو، اس کو مکی کہا ہے علماء نے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مکی صورت ہے۔ اچھا ایک چیز اور، ان جو مدنی اور مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی بھی کچھ اپنی خصوصیات، کچھ ان کی اپنی نشانیاں اور ان کی علامتیں ہوتی ہیں، جس کو علماء نے ان صورتوں کے مزاج سے اور اس کے تیور سے، اس کے لہجے سے اور اس کے مضامین سے اخذ کیا ہے۔ جیسے بہت ساری علامتیں ہیں، امام راضی وغیرہ نے بیان کیا ہے، امام قرطبی نے، امام سیوطی نے، دیگر جو بڑے معتبر نام ہیں مفسرین کے، انہوں نے بیان کیے۔ میں ایک دو نمونے کے طور پہ بیان کروں۔
جیسے کہ پتا ہے کہ مکی صورتوں کا جو ایک انداز ہوتا ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین کچھ الگ ہوتے ہیں، اور مدنی صورتوں کے مضامین کچھ الگ ہوتے ہیں۔ لب و لہجہ کے بارے میں بتایا گیا کہ مکی صورتوں کا مزاج لب و لہجہ کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا تفریق پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اس کا مخاطب عمومی طور انسان. سے پوری انسانیت اس سے مخاطب ہوتی ہے، اور اس کے لہجے میں دعوت، لوگوں کو ایک داعیانہ آبجیکٹو معروضی لہجہ، کہ لوگوں کو مدعو کرنا ہے اپنی بات کی طرف، ایک دعوتی اسلوب ہے۔ اسے تو پورے قرآن کا اسلوب کہا جائے تو دعوتی ہے، لیکن مکی صورتوں کا مزاج لہجے اور اسلوب کے اعتبار سے دعوتی اسلوب ہوتا ہے۔ جو بالکل کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل راہ راست سے ہٹے ہوئے، بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، انہیں بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑے نرالے انداز سے اللہ اپنی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنے رسول کی رسالت کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، اور آخرت کے یقین کی طرف۔ اور اس کے جو مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے، وہ توحید، رسالت یا معاد یعنی آخرت، یعنی چونکہ مخاطب جو ہے اس کے مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، اور نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے انہی مضامین کا زیادہ تر اہتمام کیا جاتا ہے مکی صورتوں میں۔ یعنی مکی صورتوں کا یہ مضمون کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ یہ چیز پائیں گے۔ اس میں عبادات یا دیگر احکام شرعیہ کا بیان نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو عبادات کے قبیل سے آتی ہیں، یعنی احکام اسلام، شاعر اسلام، مناسک اسلام کہیں، اس کا کم اس میں بیان ہوتا ہے۔ اس میں توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف زیادہ دعوت دی جائے۔ جب مدنی صورتوں کے اندر بھی یہ مضامین ہوتے ہیں، بالکل ہے، ایسی بات نہیں، لیکن اس میں جو ہے احکام، خصوصی طور سے احکام جہاد ہے، احکام قتال ہے، یعنی جو ایک ہجرت کے بعد جب مدینہ ریاست وجود میں آئی، ایک اسلامی اسٹیٹ کہیں، اس کا قیام ہوا، اور بہت سارے احکام اور شرعی احکام اس کو کہلے جو عبادات کے قبیل سے ہیں، اسے نافذ کیا گیا مسلمانوں پر، اہل ایمان پر۔ تو اس کو ایک طرح سے مدنی صورتوں میں آپ جا بجا اس کو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات۔ تو یہ ایک صورتوں کا مزاج ہوتا ہے، اور مکی اور مدنی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے یہ بیان کر۔ تو سورہ فاتحہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو علماء نے لکھا وہ مکی ہے، اور اس کی کل 7 آیتیں ہیں، یعنی 7 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ اور ان آیتوں کی جو ضخامت ہے، یعنی اس کا جو حجم ہے، بہت ہی مختصر، یعنی جامع ترین صورت تو ہے ہی، یعنی سارے قرآن کے خلاصے کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو الفاظ ہیں اور جملے ہیں، یعنی اکلے آیت ایک جملے، کئی جملے پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ آیت بھی اپنے اندر ایک انوکھا پن لی ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر جو جملہ ہے، اس کے اندر بھی ایک ندرت اور کمال صنعت ہے، اور اس جملے کے اندر جو الفاظ و کلمات ہیں وہ بھی بالکل ایک موتی کے نگینوں کی طرح معلوم۔ ایسا انتخاب ہے اس صورت میں، اگر اس کو ایک ایک
پہلو سے دیکھا جائے، اس کو ایز اے سورت دیکھا جائے تو یہ کمال ہے. پھر ان سورت کے اندر جو آیات آئی ہیں ان آیات کا حجم دیکھا جائے اور پھر اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے معنی، اس کے اندر معنی کو دیکھا جائے تو یہ بھی اس میں ایک کمال ہے. پھر آیتوں کے اندر جو الفاظ و کلمات ہے، پھر اس کی جو ترتیب ہے اس کو سب دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک بڑی آپ کو گہرائی میں جانے کے بعد ایسی ندرت اور ایسی فنکاری اور ایسا کمال نظر آئے گا کہ بس عقل حیرت ہے کہ یہ سراپا کلام الہی ہے اور کسی کے بس کی بات. اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سجا کر کے ایک ایک لفظ کو لگتا ہے کہ جو جہاں کے لائق تھا اس کو وہی رکھا، جو جہاں جس کو زیب دیتا ہے وہی رکھا. تو جامعیت کا ایک زبردست اپنے اندر کمال رکھتا ہے یہ سورت، اور سورہ فاتحہ اور سورہ اس کی آیتیں. میرے خیال سے اس پہ ہم جب گفتگو کریں گے تو ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے، پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی. فنی اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چونکہ ہمارا ٹاپک عرفانی اور کلامی ہے تو عرفانی اور کلامی اسی کو رکھیں اور دوسرے پہلو پہ کم توجہ دیں بس ضرورتاً. تو ترجمہ میرے خیال سے تو ہو چکا ہے اس کا. اب میں اس کی تفسیر کا آغاز کرتا ہوں. تفسیر سورہ فاتحہ کا تعارف بھی ہو چکا، میں نے بتا دیا کہ کتنی آیتیں اس کے اندر ہیں اور یہ سورت مکی ہے. نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورت ہے. مصحف کے اعتبار سے تو ہے، مصحف میں جب آپ کھولیں گے یعنی جو ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے تو مصحف کے اعتبار سے دیکھیں گے، کتابت کے اعتبار سے، مصحف میں کتابت کے اعتبار سے تو وہ پہلی صورت ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے بھی علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ پہلی صورت ہے. پورے قرآن میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، جس طرح سے مصحف میں لکھا گیا ہے نا، وہ ترتیب نزولی نہیں. یہ چیز واضح ہے، یعنی جس طرح سے نازل ہو اسی ترتیب سے مصحف کے اندر لکھا ہوا، ایسا نہیں. جی یہ ترتیب نزولی نہیں، مصحف کی ترتیب نزولی نہیں. ہاں البتہ یہ یاد رہے یہ توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یا ان کو جو اشارہ ہو اس اشارے کے حساب سے اس صورت کو یہاں رکھو، اس صورت کو یہاں رکھو، اس کے بعد رکھو، اس کو اس آیت کو اس کے بعد رکھو. یہ سب توقیفی ہے، یہ کوئی عقلی یا منطقی یا قیاسی چیز نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یا صحابہ کرام نے جنہوں نے ترتیب دیا یا مصحف میں جمع کیا تو اس کو اپنی طرف سے لکھ دیا. نہیں، یہ سب توقیفی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا جس کو جہاں رکھنے کا اس کو، اور یہ سب اشارے وحی کے مطابق. ڈیوائنلی اس کو ordained. جی توقیفی بولتے ہیں، توقیفی ہماری اصطلاح. توقیفی کا مطلب کہ اس میں عقل و قیاس کا دخل نہیں، وہ مکمل اشارے وحی سے. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے جو دوسری. لیکن یہ جو سورۃ الفاتحہ جو بالکل جس کو بگننگ کہا جائے، بگننگ آف قرآن، یہ بالکل نزول کے اعتبار سے بھی نزول کے اعتبار سے. بعض لوگوں نے البتہ کہا کہ وہ سورہ علق کی کچھ 5 آیتیں جو ہے وہ ابتدا میں نازل ہوئی، اس طرح کی بھی اقوال ہے. اقرا باسم ربک الذی پہلی آیت ہے، وہ بھی قول درست ہے. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا کہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے اول ہے، یہ بھی لکھا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، سورہ فاتحہ جو جس سے تفسیر. آغاز ہو رہا ہے قرآن کا، بگننگ آف قرآن اس کو کہا جاتا ہے. یہ نزولی اعتبار سے بھی مقدم ہے، نزول وحی کے اعتبار سے بھی مقدم ہے. اس میں آغاز دیکھیں آپ تو بالکل ہم نے
ایک چیز آپ کو پہلے بتا دیا کہ پورے مقاصد دین کا اس میں اجمال اور خلاصہ بیان، جو بھی مقاصد دین کہہ سکتے، اصول دین کہہ سکتے، اس کو اساس دین کہہ سکتے، اس کو مکمل طور سے بیان کرتے اجمالی سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلا لفظ اس میں آتا ہے الحمد۔ الحمد، یہ حمد تعریف کرنا، اس کو اصطلاح میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ کسی کی اختیاری خوبی پر نعمت کے بدلے تعریف کرنا، نعمت کے بدلے تعریف کرنا، یعنی کسی نے آپ پر کوئی انعام کیا ہو، آپ نے کہیں سے نعمت پائی ہو تو اس کی خوبیوں پر آپ نے تعریف کی، یہ حمد۔ تو تمام طرح کی حمد، الحمد جب اس پہ الف لام لگا دیتے تو معنی ہو جاتا ہے مکمل حمد، یعنی جس قسم کی بھی حمد ہو، جس قسم کی بھی خوبیاں ہو، جس قسم کی بھی تعریف ہو، وہ سب کے سب للہ، اللہ۔ ایک دیکھا جائے اپنے آپ میں تو ایک دعویٰ ہو گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی آپ نے ایک بات رکھی وہ ایک دعوے کے طور پر الحمدللہ، یہ اپنے آپ میں ایک ادعا کہا جائے۔ اب ہر دعوے کی دلیل چاہیے، اب دیکھیے ایک ایک قرآن کے لفظ پر اور کلمے پر غور کریں گے تو کڑی سے کڑی کس طرح سے ملی ہوئی ہے، اور ہر کلمہ، ہر لفظ ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے، آپس میں ان کا جو ربط ہے نا، وہ آپس میں جو ان کا نظم ہے وہ بالکل کھل کر کے سامنے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام طرح کی خوبیاں، تعریف اللہ کے لیے ہے، ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، تو فوراً اس پر کوئی سوال کرنے والا سوال کر دے گا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، یعنی توجیہ میں ہے، ریزن کیا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ریزن دینا پڑے گا۔ ہم نے تو ایک دعویٰ کیا نا کہ تمام طرح کی تعریف اللہ کی، ایک میں منطقی اور کلامی تفسیر کر، اب یہ عرفانی میں نہیں گیا، یہ صرف کلامی میں، فلسفے اور عقلی اعتبار سے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیوں مانے ہم کہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریف، ساری خوبیاں، ہر طرح کی خوبیاں اسی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اب اس کے بعد، یعنی الحمدللہ کے بعد جو بھی کلمات اللہ نے بیان کیے، وہ اس دعوے کے اوپر کہہ لیا جائے مکمل اطمینان کرنے والی دلیل کے طور پر، وہ اس دعوے کی دلیل اور تصدیق کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ اور صحیح فکر اور صحیح تصور قائم کرنے کے لیے اس میں تعلیم، صفات باری تعلیم۔ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ارے اس لیے اس کے لیے ساری تعریف ہے، ساری خوبیاں، اس لیے کہ رب العالمین، رب العالمین۔ تو رب العالمین کا لفظ جو ہے اس کی توجیہ ہے، اس کی ریزن کو بیان، یعنی گویا کہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اب اس سے یعنی قرآن کی پہلی آیت کہہ لیا جائے، جیسے قرآن ہم کھولتے پہلی آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو بیان کر ہی دیا کہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں، یہ تصور قائم کریں کہ تمام طرح کی خوبیاں، تمام طرح کے کمالات صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ رب العالمین، یعنی اس کی کمال ربوبیت کا عقیدہ، حاکمیت کا عقیدہ کہ بالکل ہمیں صاف کر لینا کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، رب العالمین ہے، اس لیے تمام طرح کی خوبیاں اس کے لیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی یہ تمام تر خوبیاں اس کے لیے ہے، تمام حمد اس لیے اس کے لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جو رب العالمین ہوگا وہی اس بات کا مستحق۔
حتمی بات دلیل کے ساتھ. جی. دوسری جو ایک اہم بات اس سے ایک اشارہ جو اس سے ملا وہ یہ کہ اللہ قادر مطلق، حاکم مطلق، خالق مطلق، ہماری حیثیت اس کے آگے، یعنی بندوں کی حیثیت اس کے آگے کیا، اس کی قدرت، اس کی حاکمیت کے آگے ہماری حیثیت ہی کیا. وہ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ گر ہما مردم و ملک خاک شوند بردرت، تمام مردم و ملک اس کی بارگاہ میں خاک بن جائے، عز و نیاز بندگی کے طور پر خاک بنا دے اپنے آپ، دامن عزت تورا گردے زوال کا رسول، پھر بھی اس کی بلندی میں کوئی ایک حرف بڑھا نہیں سکتا. تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، حاکم مطلق ہے، قادر مطلق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بندوں سے، وہ بندے جو ان کی مخلوق، ان کے فرما بردار، ان کے اطاعت گزار، اس کے حکم کے تابع، وہ بندے جو اپنی طرف سے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو وہ قدرت ہے، بالکل لاچار ہے. ان بندوں سے جب کلام کر رہا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام میں تعلیم دے رہا ہے کہ میں سب کا حاکم و بادشاہ ہو کر، سب پہ قادر، سب کا خالق مالک ہو کر کے میں کلام کر رہا ہوں، لیکن بغیر توجیہ کے نہیں، بغیر ریزن کے نہیں. میں اپنی ہر بات کے آگے ریزن بیان کر رہا ہوں، توجیہ بیان کر رہا ہوں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بات میں، یہ نہیں کہ ہمیں اپنی بات منانی، بلکہ اس میں جو ایک معقول ریزن ہے، وجہ ہے، توجیہ ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے. یعنی کلام کرنے کا انداز بھی سکھا. الحمدللہ یہ ایک دعوے کے طور پر، خبر کے طور پر، اور رب العالمین اس کی توجیہ، اس کے ریزن کے طور پر ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سبق دیا، وہ اس لیے مستحق ہے حمد کا کہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ رب العالمین جو ہوگا وہی حمد کا مستحق، جس کے اندر ربوبیت کمال کا، ربوبیت کا معنی کمال کا، اور عالمین کا رب ہے. یہ صرف ایک عالم کا نہیں، سارے عالم کا ہے. جتنے عالم ہو سکتے ہیں سارے عالم کا رب ہے. اس لیے اس کے اندر یہ حمد کے لائق ہے. الحمدللہ بالکل درست ہے، صحیح، اس لیے کہ رب العالمین ہے. ربوبیت کا معنی آپ دیکھیں، رب کا معنی آپ دیکھیں. رب کا معنی عمومی طور سے کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. آپ کی نشو و نما میں جو ارتقائی منازل ہے اس کو اس حساب سے آپ کی نشو و نما کرنے میں رب کا معنی ہوگا، اس کو پالنے والا. ایک ہے رب کا معنی یہ ایک بہتر ہے کہ جس چیز کی جب ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس ضروری چیز کو فراہم کرنے والا، عطا کرنے، یعنی ہمارے تقاضے کو، ہماری ضروریات کو بالکل ضرورت کے وقت مہیا کرنے والا. ہم پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹی میں رہتے، دنیا میں آئے بھی نہیں رہتے، وہ ہمارے لیے ماں کے سینے میں ہماری غذا کا اہتمام کر دیتا ہے. دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے سب پہلے سے موجود. سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، وہ سب موجود. پانی چاہیے، موجود ہے. کھانا چاہیے، سب موجود ہے. یہ سب ہے کہ ہماری ضرورت، ہمیں ہماری بقا کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اور ہمیں نشو و نما پانے کے لیے، ہے نا، جو بھی چیز ضروری ہے اور جو مسالے ہے اس کو بالکل اسی وقت میں مہیا کرنے والا رب کہلاتا ہے. رب کا ایک معنی ہے. سے رب کا دیکھا جائے تو کئی معنی ہوتا ہے. اس کے اندر رب اسے کہتے ہیں جس کے اندر خالق کی صفت ہو، یعنی وہ مخلوق نہ ہو، وہ خالق. رب اسے کہتے ہیں جو مالک ہو، مملوک نہ ہو، یعنی کسی کے ماتحت نہ ہو بلکہ سب اس کے ماتحت.
رب اسے کہتے ہیں جو منتظم ہو، یعنی وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، پورا کرنے والا ہو، اور وہ کسی کا محتاج، سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج، اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور وہ سب کی ضرورت۔ ان صفات کو اور ان لوازمات کو دیکھا جائے تو آپ کو صرف باری تعالیٰ کے علاوہ اور کہیں پر یہ صفات نظر نہیں ہے۔ کون ہے جو خالق کی صفت رکھتا ہے؟ کون ہے جو مالک کی صفت رکھتا ہے؟ اس مالک کے سوا کوئی مالک بھی ہے حقیقت؟ اس خالق کے سوا کوئی خالق دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر دوسرا خالق بھی مانیں گے، جیسے کہ اور دیگر عقائد، دیگر لوگوں کے عقائد میں اور ان کے کہہ لیا جائے دیو مالائی قصوں کے بنائے ہوئے جو اپنے زاویے ہیں، ان کے عقیدے کے تصورات ہیں، ان میں کئی قسم کے خالق مل جاتے ہیں، جو کہ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں بالکل خود بخود رد ہو جاتی ہیں اگر عقلی اعتبار سے ان چیزوں کو ہم دیکھا۔ خیر اس طرف جانا نہیں ہمیں۔ تو کون ہے جو خالق ہے؟ کون ہے جو منتظم ہے، رازق ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری ضرورت کے وقت ہمیں وہ ضروری چیز مہیا کر دیتا ہے؟ تو ان صفات کا جو حامل ہوگا، ان صفات کا جو مالک ہوگا، ان خوبیوں کا جو مالک ہوگا، اسی کے لیے ہم، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ایک ذات، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس میں رب العالمین کے اندر کمال ربوبیت ہے، اور یہ کمال ربوبیت کسی کے اندر ہے نہیں۔ اب رب ماننے کا جو ایک تصور چلا کہ جیسے کہ آپ ارسطو، ایک بڑا نام ہے فلسفیوں کا، اس کو پڑھیں گے تو وہ جو ہے بالکل اس عقیدے سے برخلاف، وہ کہتا ہے خدا خالق تو ہے دنیا کا لیکن رب نہیں، یعنی پیدا کرنے والا ہے لیکن پیدا کر کے اب وہ کنارے ہو چکا، آرام کر رہا ہے۔ دنیا کو بنا دیا اور اس کے بعد وہ آرام کر رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا، کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیا۔ یہ اپنے ارسطو حال کا پہ ایک، چھوڑ دیا۔ یہ ارسطو کا میں نظریہ بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس کے تابعدار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ یہ کہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا منتظم ہے، ہر ایک پر نگراں ہے، ہر ایک کا مالک ہے، اور ہر وقت مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک لمحے کے لیے اس کی ملکیت یا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہو جائے، نہیں، ایک ذرہ بھی، ایک لمحے کے لیے، کیا لمحے، سیکنڈ کی، اور سیکنڈ کو اگر ہزاروں میں ڈیوائڈ کرے تو اس گھڑی کے لیے بھی اس کی مالکیت اور اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ وہ خالق تو ہے ہی، پیدا کرنے والا تو ہے ہی ساتھ اس کی جو مالکیت ہے، اس کی جو حاکمیت ہے ایک ایک چیز پر، وہ اس نوعیت کی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس صفت سے معطل نہیں، ہر ایک پر نگراں ہے، اور ہر چیز کی حرکت ہو یا اس کا سکون ہو، وہ سب اس کی ارادے اور اس کی مشیت سے ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر دیا اس کے بعد وہ آرام کر رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، نہیں، مطلب نہیں۔ رب العالمین، سارے عالم کا، جتنے بھی عالم، سب کا رب ہے، سب کو محبت و شفقت کی انتہا جو ہو سکتی ہے، اس انتہائی محبت و شفقت سے پالنے والا، رب کا معنی صرف پالنے والا نہیں، محبت و شفقت کی جو انتہا ہو سکتی ہے اس محبت و شفقت سے پالنے والا، پیار سے۔ رب کے لفظ نے جو ہے ایک دوسرے جو عقیدے کے اعتبار سے تصور، غلط تصور ایک پیدا کیا جاتا ہے، اس کو بھی کنڈم کر دیا۔ رب کے لفظ نے ایک خدا کا تصور کیا تھا، ایک دہشت اور ایک وحشت کا نام پہلے، جیسے کہ بہت سارے آپ ادیان اور مذاہب کو پڑھیں گے تو اس میں جو خدا کا ایک تصور ہے وہ ایک یہ بھیانک، وہ کوئی جیسے بولتے ہیں نا، کوئی تلوار لیے کھڑا ہے اور تم ادھر ادھر کرو گے تو پھر وہ تم پر وار، یعنی پورا قہر و جلال، غضب، غصہ، خیبت، دہشت کی ایک تصویر۔ لفظ رب نے ہمارے اسلامی عقیدے میں اس کو بالکل کنڈم کر دیا
اور لفظ رب کے اندر جو رحمت و رافت ہے، جو شفقت بھری ہے، اس نے بالکل اس نظریے کو مسترد کر دیا اور تصور دیا کہ یہ جو ہمارا جو خدا ہے یا خدا کا تصور ہے، اس میں کہیں بھی دہشت اور وحشت کا تصور نہیں ہونا چاہیے، یا خوف و حیبت کا وہ تصور جس سے آدمی یہ سمجھے کہ وہ ہمیں مارنے پر تلا ہے یا ہم ادھر ادھر کریں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سراپا محبت ہے، یعنی خدا کے اندر محبت و رحمت کا ایک بے کراں کہہ لیجئے تصور انہوں نے پیش کیا، اور وہ سراپا ہم پر مہربان، ہم پر سراپا کرم کیے ہوا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی تجلی ہم پر برس رہی، اس کی رحمت کی بارشیں ہم پر ہو رہی۔ کون لمحہ ہے جس پر ہم کہیں کہ اس کی رحمت کی بارش نہیں؟ بالکل، اپنے آپ میں ڈوبے، غور کرے تو یہ بات کھل جائے گی، یہ اہل مکاشفہ جانتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ لفظ رب جو ہے اس نے واضح کر دیا، یہ دو طرح کے جو تصورات ہو سکتے ہیں، جو ایک کہیے کہ یونانی میتھولوجی سے آیا ارسطو کی وجہ سے، یا دیگر ادیان و مذاہب کے اندر سے خدا کا لفظ رب نے ان دونوں تصور کو ختم کر کے ایک صاف ستھرا عقیدہ ہمیں دیا کہ وہ بڑا مہربان، رحیم، محبت کرنے والا ہے۔ وہ تمہارا خالق جو ہے وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہے، تمہاری ضرورتوں سے کبھی غافل نہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا ضرورت ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ انتظام بھی فرمانے والا ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ تمہیں پہنچانے والا ہے،